چلے گئے، عزادار بھی چلے گئے، مگر جابر بن عبداللہ الانصاری بیٹھے رہے۔ اب دل میں وسوسہ، میں نے کہا نا یہدون بعمرنا، یہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں۔ چاہنے والا تھا، غور فرمائیے گا، چاہنے والا تھا، دل میں وسوسہ آنے لگا، اللہ جانے کیا ماجرا ہے کہ میں نے مانگا تو کہتے کچھ نہیں ہے، مرثیہ پڑھنے والے کو 3 عطا کر دی تھیلیاں اور وہ بھی واپس حجرے میں رکھ دی۔ ادھر دل میں، اب ذرا جو ذہین آدمی ہے وہ سمجھے گا، ادھر دل میں وسواس آنے لگا۔ امام نے فرمایا جابر اٹھو، حجرے میں جاؤ، دیکھو وہ درہم و دینار کہاں ہے، جاؤ حجرے میں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ جابر اٹھے، اسی حجرے میں گئے جہاں غلام رکھ کے آیا تھا۔ کہتا ہے میں جب حجرے میں گیا، روایت کے لفظ ہے، کہتا ہے مجھے تو کچھ نظر نہ آیا، نہ مال، نہ زر، نہ درہم، نہ دینار۔ کہتے ایک مرتبہ جب میں باہر آیا، میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ کہا جابر تو کیا سمجھتا تھا کہ ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم آج کچھ دینے کی پوزیشن میں نے؟ کہا مولا پھر یہ کیا تھا؟ ذہین آدمی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہا جابر اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، جب تجھ سے کہا تھا کہ نہیں ہے تو نہیں تھے، جب اسے اجر دینے کے لیے غلام سے کہا تھا اٹھا کے لے آؤ، نہیں تھے، مگر ہم نے کہہ دیا تھا، انہیں ہونا پڑ گیا۔ یہدون بعمرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، جہاں جہاں وحی کا سایہ چلتا ہے یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ بڑے روحانی سے دن چل رہے ہیں۔ کل ظاہر دعا عرفہ یہاں بھی شہر میں بھی ہوگی، ہم نے بھی بہرحال بہت مقامات پر دعا عرفہ بھی 2 جگہ پہ میں نے تلاوت کرنی ہے، مطلب 2-2.5 گھنٹے کی وہ ایک دعا ہے، لیکن اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا غور فرمائیے، اب یہی جابر ابن عبداللہ الانصاری، اسے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے ہوگی جس کے لقب میں ایک لقب باقر العلوم ہے۔ پیغمبر کا زمانہ دیکھیے اور امام باقر کا زمانہ دیکھیے، کہا تیری ملاقات ہو۔ چونکہ توجہ فرمائے کہ جناب جابر ثابت قدم یعنی پکے ایمان والے تھے، پیغمبر کے فرمان میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ جابر کو یہ اندازہ ہو گیا کہ باقر العلوم سے ملاقات تک میں زندہ بھی رہوں گا۔ اللہ پیغمبر نے فرما دیا نا کہ یہ ملاقات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ رہیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام سے ملاقات بھی ہوگی۔ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا تھا میرا سلام امانت ہے، ان تک پہنچا دینا۔ کیا کمال ہے، یہی 3 جملے سمجھ میں آ جائے تو یہدون بعمرنا سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ پیغمبر فرما رہے ہیں جابر تیری زندگی بھی لمبی ہوگی، جابر یہ امانت بھی تو پہنچائے گا، میرے بیٹے سے تیری ملاقات بھی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جناب جابر جو ہے، سنیے گا، واقعہ کربلا سے پہلے جناب جابر بینائی متاثر ہو گئی تھی، مگر پیغمبر کے فرمان پر انہیں یقین تھا۔ سنیے گا اچھے انداز میں، پیغمبر کے فرمان پر یقین تھا۔ یثرب کی گلیوں میں چلتے تھے، یا باقرو کی صدائیں دیتے تھے، لوگ کہتے تھے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ جانے کو دماغی پرابلم آ گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں کہ یا باقر کہتے ہیں، لیکن جن کے دل میں عشق اہل بیت کا بیج بو دیا جائے، ان کی زبان بھی اہل بیت بولتی ہے، ان کا کردار بھی اہل بیت بولتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ان کا رفتار بھی بتاتی ہے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ اب جملے بڑے قیمتی ہے، انتظار کرتے رہے، کوئی ایسا موقع بھی آ گیا کہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلی میں یا باقر کہہ رہے تھے، فرزند رسول نے جا کے کلائی کو تھاما۔ میں کیسے جملہ کہوں، جب کلائی کو تھاما نا، جملہ سنا، اسے احساس ہو گیا یہ ہاتھ لطافت میں ویسا ہی ہے جیسے رسول کا ہاتھ تھا۔ اب امام نے جا کے جب کلائی کو تھاما، محسوس ہو گیا کہ یہ فرزند رسول ہے۔ سلام پہنچا، جب سلام پہنچایا اب احوال پوچھتے،
احوال کرسی کے بعد جو قیمتی بات کریں گے، یہ جابر، جناب جابر کون ہے؟ پیغمبر کا زمانہ دیکھا، امیر المومنین کا زمانہ دیکھا، ایسا ہی ہے حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا، حسین ابن علی کی زیارت کا شرف سب سے پہلے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو نصیب ہوا۔ بھائی ایسے ہی ہے نا، گھبرا گئے آپ؟ تو جو بھائی سب سے پہلے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو نصیب ہوا، جو اس معیار پر ہے۔ زین العابدین سے سب سے پہلے جناب جابر نے مرثیہ سنا۔ جناب جابر ہے نا جنہوں نے کربلا کا مرثیہ زین العابدین سے سب سے پہلے سنا، جو کربلا کے شاہد ہیں، گواہ ہے۔ سنیے گا، آج اسی لفظ میں میں نے مصائب پڑھنا ہے، بعد شام تک مجلس ہوتی رہے گی، جناب مسلم بھی لوگ پڑھیں گے، ان کے شہزادوں کا تذکرہ میں کل سے اس کو شروع کر رہا ہوں، لیکن آج میں نے موضوع یہ رکھا ہے۔ اچھا توجہ فرمائیے گا، امام حسین کا مرثیہ بھی جناب سید سجاد سے جناب جابر نے سب سے پہلے سنا۔ اب آپ کو بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور سرکار باقر نے پوچھا، چچا جابر ایک بات کہوں؟ جی بلا ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ آپ کا معیار ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کی کس درجے پر؟ کہا فرزندہ رسول، میں غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں۔ میں اسی لفظ میں بھائی صاحب غور کریں، میں غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں۔ جب نہ رسول اللہ، میں بیماری کو صحت سے اچھا سمجھتا ہوں، ضعیفی کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ امام نے فرمایا دلیل، ابن رسول اللہ، جب انسان غریب ہوتا ہے خدا یاد رہتا ہے، جب دولت کا نشہ آ جاتا ہے اللہ بھول جاتا ہے۔ یہ میرا ایمان، سنو ہاں قیمتی بات ہے، لیکن میں آپ کو اور طرف لے جاؤں گا۔ یہ جناب جابر کے معیار کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ دولت جو ہے وہ اس کا نشہ ہے، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، غربت میں خدا یاد رہتا ہے۔ کہتا صحت میں انسان متکبر مزاج بن جاتا، بیماری میں عاجزی رکھی، ہر وقت آوازاری کرتا رہتا، میرے مالک میں اتنا ضعیف ہوں، ایک ہلکا سا سر درد ہے وہ بھی مجھے بستر سے اٹھنے نہیں دے رہا۔ ایسے ہے دولت، غربت، صحت، بیماری۔ کہا یا ابن رسول اللہ، میں جوانی سے بڑھاپے کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ جوانی میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بڑھاپے میں انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ امام نے فرمایا تیرا بیان کیا ہے؟ امام نے فرمایا بس اتنا ایمان ہے آپ کا، سنا میری بات کو شور کوٹ والو، بس اتنا ایمان ہے آپ کا۔ آپ نے کہا کہ میں، توجہ فرمائیے گا، میں بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، میں غربت کو دولت سے اچھا سمجھتا ہوں، میں صحت کو بیماری سے اچھا، بیماری کو صحت سے اچھا سمجھتا ہوں۔ امام نے فرمایا تیرا ایمان کمزور ہے، تیرا ایمان ناقص ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ، کیسے تیرا ایمان ناقص ہو گیا؟ کہا تو نے کہا میں سمجھتا ہوں۔ کہا مولا پھر آپ کا آل محمد کا ایمان کیا ہے؟ کہا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، ہم آل محمد کا معیار ایمان یہ ہے جو وہ اچھا سمجھتا ہے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، حیدری یا علی، کیا میں اس میں تو کہا میں آ گئی، یہ میرے عزیز نے پچھلے سال بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، توجہ فرمائیے گا، اچھا غور فرمائیے گا، توجہ۔ کہا اس میں تو میں آ گئی، کہاں جہاں میں آ جائے وہاں ایمان کمزور ہوتا ہے، جہاں یہ آ جائے کہ جو کچھ اسے پسند ہے مجھے وہی پسند ہے۔ اس لیے غریب کربلا نے کہا تھا مسلم جاؤ راہ خدا میں تیرا قربان ہونا مجھے پسند ہے، میرا اللہ یہ چاہتا ہے
کہ میرا سفیر عالم غربت میں مارا جائے اور کربلا کے شہیدوں کا مقدمہ بن جائے۔ کہا جی مولا حاضر تو کیوں؟ کہا میرا خدا چاہتا ہے، میرا خدا چاہتا ہے۔ اور فرما لیا آپ نے؟ کہا فرزند رسول یہ میرا، امام نے فرمایا نہیں یہ ایمان ناقص ہے، اپنا معیار ایمان بڑھا کے لیا۔ اب سرکار نے پھر بتایا کہ میں بتاؤں کہ صاحبان ایمان جو ہمارے شیعہ ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں۔ میرا وقت قریبی ہے۔ امام نے فرمایا ما شأتنا الا من اتقى اللہ وأطاعہ، ہمارا شیعہ نہیں مگر جس کے اندر تقوی الہی بھی پایا جائے، اطاعت پروردگار بھی پایا جائے۔ یہ آج کی مجلس کا امام باقر کی مجلس کا تہوار، یہ سارے عزیز پڑھیں گے۔ رہ گئے کل پرسوں میں اس ہفتے میں تقریباً امام پہ مختلف انداز سے گفتگو کی ہے، سخاوت میں بھی کی ہے، علم میں بھی کی ہے، لیکن آج جو کلمات آپ کے حصے میں آ گئے اِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَأَطَاعَهُ۔ کا مولا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کا شیعہ ہے؟ امام نے فرمایا میں علامتیں بھی بتا دیتا ہوں جناب جابر کو، کہ میں علامتیں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ کا مولا بتائیے۔ امام نے کہا ما شیعتنا الا من اتقى اللہ وأطاعہ وما، یہ 5 منٹ میں 5 منٹ، وما كانوا يعرفون الا بالتخشع والتواضع، فرمایا ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جاتے مگر یہ کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ ہمارا شیعہ متکبر مزاج نہیں، غریب بندہ مجلس ہی کرائے تو بندے دیر نہ لاتے، بڑا بندہ مجلس کرائے تو ڈاڑے کپڑے دھو لا کے سارے پہلے کو نوٹ کیے کیا سلام توجہ فرمائیں، اللہ انہوں نے بھی سلامت رہے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مزاج نہیں، ایسے مزاج سے نکلو۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جس میں عاجزی اور انکساری۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امام نے فرمایا تیسری علامت ہے کہ وہ امانتوں کا ادا کرنے والا اور امانتوں میں خیانت کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَكَسْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ امام پڑھتے گئے وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، سنیے گا وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، ہمارا شیعہ نمازی ہوتا ہے، ہمارا شیعہ جابر، ہمارا شیعہ روزہ دار ہوتا ہے، ہمارا شیعہ سچ بولتا ہے، صدق الحدیث، ہمارا شیعہ سچ بولتا ہے، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، ہمارا شیعہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، امام نے فرمایا ہمارا شیعہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ امام نے علامتیں بیان فرمائی، فرمایا میں بتاتا ہوں، امام فرما رہے یہ شیعہ ہے۔ فرمایا غور فرما رہے ہیں نا کہ ہمارا شیعہ جو ہے وَالتَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ، فرمایا اس کی ہمسائیگی میں اگر کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، ہمارا شیعہ اس کا قرض ادا کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ اگر کوئی مسکین ہے اس کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہے، اگر کوئی یتیم ہے اس کی یتیم نوازی کرتا ہے۔ امام نے فرمایا ہمارا شیعہ فرمائیے گا کہ زبان نہیں کھولتا، اگر کسی کے بارے میں بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے اور برا نہیں بولتا ہے۔ کہا اگر اقوام عالم اکٹھی ہو جائیں اور ہمارا شیعہ ان میں زندگی گزارو، ہمارا شیعہ امین ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے گا انسانیت کے سب سے اعلیٰ و عرفہ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا جابر یہ ہمارا شیعہ۔ جب امام نے 10 سال، میں تو ویسے جب پڑھ رہا تھا اصول کافی میں تو میں تو خود کانپنے لگ گیا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ جیب میں رقم موجود ہوتی ہے مگر ایک مقروض شیعہ کا قرض ہم تو نہیں دیتے، وافر پڑے ہوتے ہیں نہیں دیتے، غلطیاں کرتے ہیں۔ توجہ کرتے ہیں، کہا غارمین کا جو مقروض ہو جائے قرض ادا کرتا۔ اچھی بات۔ پھر امام باقر نے حدیث ارشاد فرمائی۔ اچھا آپ کے دل میں ائمہ کی محبت ہے، ائمہ کی محبت ہے، حدیث ترجمہ کر کے چند سطریں سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا۔ اب علی سے لے کر مہدی تک معصوم ہستیوں سے بھی محبت کرتے ہیں،
ذریت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی غلطی ہوتی ہیں، عام آدمی کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے، کوئی آل رسول میں سے کر لے تو تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ ذریعہ سرکار نے فرمایا من رزقہ اللہ حب الائمۃ من ذریتی، فرمایا میری نسل سے جس کو اللہ محبت ائمہ کی محبت عطا کر دے، کیا قیمتی جملہ ہے، سرکار نے فرمایا فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا کی بھلائیاں بھی مل جاتی ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مل جاتی ہیں۔ اور جس دل میں یہ محبت ہو جائے، جو سطر پڑھنے کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، جس کے دل میں ائمہ کی محبت آ جائے وہ اپنے جنتی ہونے میں اسے شک نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں بیٹھے جنتی فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، جس دل میں ائمہ کی محبت آ جائے اسے اپنے جنتی ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے شام غریبہ میں اپنی دادیوں کو تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، عزادار بننا، میں نے کہا ہے نا شام تک مجلس سے پڑھنے والے اپنے حصے کا پڑھیں گے، جوان بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، ماتمدار بیٹھے ہو، اشک عزا ہے، یہ سیدہ کی امانت ہے، اور وہ آنسو توجہ اس کی بارگاہ رب العزت میں بڑی مقام ہے، توجہ فرمانا، جو آنسو اخلاص سے نکلتا ہے، سیدہ کے رومال کا حصہ بنانا۔ اجرکم اللہ، میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں، دو معصوم ہستیاں ہیں جنہوں نے شام غریبہ میں علی و بطول کی بیٹیوں کو لٹتے ہوئے بھی دیکھا، تازیانے کھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایک کون ہے؟ ایک امام باقر، امام تو امام ہوتا ہے نا، جن کا 2 سال کا سن مبارک تھا، اور ایک کربلا کا بیمار امام سید سجاد۔ اجرکم اللہ، ازادر و امام نے کربلا سے مصائب دیکھنا شروع کیے۔ ازادر اور روایت کو میں یہ لفظ پڑھ رہا تھا، جو زہر امام باقر کو دیا گیا نا، ارباب مقاتل نے لکھا ہے بس زہر دینا تھا، فرمایا بدن کے ہر حصے پر ورم ظاہر ہو گئے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادار و اربع جو جملہ لکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک امام کے بدن پر ورم آ گئے تھے، ازادار تڑپتے بھی تھے، اور تڑپ کرنا امام باقر نے جب آخری وقت قریب آیا نا، تڑپ کر امام جعفر صادق کو بلایا، بلا کر امام نے 2 باتیں کی، کہا صادق بیٹا مجھے 3 کپڑوں کا کفن دینا۔ جس نے حسین کو بے گور و کفن دیکھا وہ وصیت کر رہے ہیں، کہا مجھے بقی میں دفن کر دینا۔ عزادارو ہاں وصیتیں ہو گئی تھی نا، لیکن کون کس کو وصیت کر رہا ہے؟ عزادارو وہ باقر امام، عزادارو جس نے شام غریبہ میں لٹتے ہوئے خیمے دیکھے۔ میں یوں سطر پڑھا کرتا ہوں، اور آج مجھے اجازت دے دو میں یہ جملے پڑھ دوں۔ اے عزادارو کیسی شام غریبہ، قبلہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، ادھر حسین نے زین چھوڑی، دائیں رخسار کے بل زہرا کا لال کربلا کی گرم ریت پہ گرا، ازادر ادھر علی و بطول کی بیٹیوں کا امتحان شروع ہو گیا۔ کون دیکھنے والا؟ باقر امام دیکھنے والا۔ جیتے رہو، اجرکم اللہ۔ ہاں کوشش کرو، ہاں آنکھوں کا وضو ہو جائے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا، زندگی ہو جوان۔ ازادر ادھر علی و بطول کی بیٹیوں کا امتحان شروع ہو گیا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، ازادر پہلا امتحان یہ لکھا تھا، ازادارو ادھر حسین نے زین چھوڑی، ادھر ازادارو کچھ ظالم مشعلیں لے کر خیموں کو جلانے میں مصروف ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، 2 معصوم امام دیکھ رہے تھے، ازادارو خیمے جلتے رہے، علی و بطول کی بیٹیاں تڑپتی رہی۔ اتنا جملہ کہہ سکتا ہوں۔ دوسرا امتحان ماسٹر صاحب رونے کا جملہ ہے، دوسرا امتحان کیا تھا؟ خیمے جل رہے تھے، آپ جو علی و بطول کی پردہ دار بیٹیوں نے دیکھا نا، ازادارو کچھ ظالم نیزے لے کر چادریں اتارنے لگے۔
ہائے ہائے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نام بھی کربلائی ہے۔ خدا کی قسم رویا کرو کربلا کی غربت پر۔ عزادارو مقتل کے یہ جملے ہیں، عزادارو صرف چادر نہیں اترتی تھی، عزادارو علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں سے خون جاری ہو جائے۔ اللہ اللہ نیزہ ایسا عزادارو علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں سے خون جاری ہو جاتا، معافی چاہتا ہوں، خون جاری ہو جاتا۔ عزادارو تیسری سطر پڑھ کے منبر چھوڑنے لگاؤ، عزادارو خیمے جلنے لگے، چادریں لٹنے لگی۔ عزادارو اللہ لعنت کرے عزادارو ان اشقیاء پر۔ ایک وقت وہ بھی آیا اور جب علی و بطول کی بیٹیوں نے دیکھا ان ظالموں نے زیور لوٹنا شروع کیا۔ اجرکم اللہ، مائیں بہنیں ذرا بھی مسائل میں مل جانا۔ عزادارو ان اشقیاء نے علی و بطول کی بیٹیوں کا زیور لوٹنا شروع کیا۔ قبلہ مقتل کے میں جملے پڑھ رہا تھا، جب بیویوں نے دیکھا نا یہ بے حیا ہمارے زیور لوٹنا چاہتے ہیں، عزادارو بیویاں کسی نہ کسی کونے میں چلی جاتی اور زیور اتار کے پھینک دیتی۔ علی و بطول کی بیٹیاں چاہتی تھی ان کے نجس ہاتھ ہمارے قریب نہ آئے۔ اجرکم اللہ، ذاکرین بھی بیٹھے ہیں، عزادارو جملے سننا، چاہتی تھی ان کے نجس ہاتھ ہمارے قریب نہ آئے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہو نا، عزادارو جب پھوپھیوں کو زیور اتارتے ہوئے دیکھا نا، عزادارو ہائے حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ۔ عزادارو 4 سال کی بچی آج گھر جانا، کسی بیٹی پوتی نواسی کو سامنے کھڑا کر لینا، اسے کہنا بالی اتارو بھی صحیح، بالی پہنو بھی صحیح، خدا کی قسم مبالغہ نہیں، 4 سال کی بچی نہ بالی پہن سکتی ہے نہ بالی اتار سکتی ہے۔ ہائے غربت حسین کی بیٹی کی۔ عزادارو جب پھوپھیوں کو زیور اتارتے دیکھا نا، خیمہ کے کونے میں چلتے ہوئے خیمے ہیں، ایک کونے میں کھڑی ہوئی زیور بالی اتارنا چاہتی ہے۔ عزادارو ابھی بالیاں اتاری نہیں تھی، اللہ جانے ظالم کو کتنی جلدی تھی۔ عزادارو جا کر دونوں گوشواروں میں ہاتھ ڈالا، زور سے کھینچا، کان زخمی ہوئے۔ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، ہاتھ اٹھا میرا ماتم کا، سکینہ نے فرات کا رخ کیا، کہا چچا تیری سکینہ کے کان زخمی ہو گئے۔ شورکوٹ کا مومن، کل 9 ذی الحج کا دن ہے، آج 8 ہے۔ ارے حسین عزادارو مکہ چھوڑ رہا ہے، جملے سننا۔ عزادارو جب سکینہ کے کان زخمی ہوئے نا، شام میں بی بی نے عزادارو بابا کے سر کو دیکھا تھا، دیکھ کر ایک مرثیہ پڑا تھا، بی بی نے کہا تھا بابا میرے کان زخمی ہیں، تیرے قاتلوں کی بیٹیاں نرم بستروں پہ سوتی ہیں، بابا میرے کان اتنے زخمی ہیں، نہ دائیں رخسار پہ نیند آتی ہے نہ بائیں رخسار پہ نیند آتی ہے، بابا نہ تیرا سینہ ملتا ہے نہ سکینہ کو نیند آتی ہے۔ اللہ اللہ